یہ جب میں یونیورسٹی میں تھی نا تو کیونکہ تمہیں پتہ ہے جب یعنی میں بڑی ہوئی ہوں تو ہم نے کوئی فلم ڈرامہ ٹی وی میوزک کوئی کلچرل ریفرنس ہمیں کسی چیز کا نہیں ہے کیونکہ نہیں دیکھی نہیں کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پتہ تھا یعنی گروئنگ اپ. تو جب میں یونیورسٹی میں تھی ہم ایک ہی یونیورسٹی میں گئی ہیں میں تو ہالز میں تھی تو میرا ایک دوست تھا تو ان سے بات ہو رہی کسی میرا خیال ہے کسی فلم کی بات ہو رہی تھی جو 90s کی فلم تھی. تو میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا نہ میں نے یعنی موسیقی سنی یا جو ہر کسی انسان کو اس ریفرنس کا پتہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا میں سوچتا ہوں تم بہت خوش قسمت ہو کیونکہ وہ جو ایسے ایسے شاہکار ہیں جو سنیما میں ہیں جو میوزک میں ہیں جو ہم تو سن چکے ہیں ہمارے لیے وہ پرانی چیز ہیں لیکن تمہارے لیے یو گیٹ ٹو ڈسکور دیم فار دا فرسٹ ٹائم اینڈ یو آر سو لکی. میں نے کہا تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ واقعی کسی بھی چیز کو ریفریم کیا جا سکتا ہے. تو جیسا کہ جب یونیورسٹی میں باقی لوگ باتیں کرتے ہیں کلچرل ریفرنس کے بارے میں موسیقی کے بارے میں اس کے اور مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا تو اس سے مجھے کبھی ویسے برا نہیں لگا کیونکہ اس کی کوئی وجہ تھی. اور انفیکٹ دا ریزن کہ ہم نے ٹی وی نہیں دیکھا اور وجہ یہ تھی کہ ہم اور کام کر رہے تھے ہماری سوشل انٹریکشن تھی ہماری اور بڑی انریچنگ قسم کی زندگی تھی جس کی وجہ سے ہم وہ نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن اس کو پازیٹیولی ریفریم کر سکتے ہیں کہ اب ہم ان کو ڈسکور کر رہے ہیں تو یہ اب ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہاں اس کی دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اور کام کر رہے تھے شمع ساتھ میں. دوسرا یہ تھی کہ I'm sure you're talking about university here in the UK. ہاں بالکل اسی کی بات کریں تو اس کے ساتھ ایک وجہ جیسے میں I feel the same. ہمارے جیسے کام پہ نا ہماری میٹنگ ہوتی ہے ویکلی میٹنگ ہوتی ہے سارے اسٹاف کی ہمارے ٹیم لیڈر کے ساتھ. تو اس میں ہم ایک آدھا گھنٹہ تو ہمارا پرفارمنس کیا چل رہا ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہے اور آدھے گھنٹے میں ہم کچھ نہ فن ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. کوئی کوئز ہو جائے گا کوہوٹ کھیلیں گے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس میں obviously these are the questions related to British culture جس میں وہ فلم ہے میوزک ہے their history and all that. تو when it comes to music and films I know nothing about it. تو میرا تو اس میں وہ نہیں ہوتا. تو مجھے honestly I don't know یہ کیسا فیل ہوگا سننے والوں کے لیے یا تمہارے لیے کیسا فیل لیکن مجھے اس میں کوئی embarrassment نہیں ہوتی. I'm not raised in this culture. میں ایک دوسری جگہ سے آئی ہوں میرے پاس ایک دوسری جگہ کی انفارمیشن ہے میرے پاس ایک دوسری کلچر کا جو ہے وہ مطلب ایک اس میں پلی بڑی ہوں. اس کے ساتھ اٹھ کے میں اب آ کے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. So I'm more in kind of ہاں بالکل ہماری اسکلز جو ہے ہماری اسکلز جو ہے وہ دوسرے ہاں میں بھی بالکل ہمارے اسکل سیٹ مجھے بھی کبھی اس میں شرمندگی نہیں ہوئی کیونکہ شرمندگی کی وجہ ہی نہیں ہے اس میں. ظاہر ہے ہم دنیا کے اور علاقوں ایک چیز ہے لیکن میں اب میں بہت کیونکہ مجھے شوق ہے سیکھنے کا تو اب میں ہسٹری بہت پڑھتی ہوں ہسٹری کی کتابیں بہت پڑھتی ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کتاب ختم کی ہے جو ایک خاتون سپاہی تھی امریکہ کی تھی جس نے جو دوسری جنگ عظیم میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اس کو نازی لوگوں کو ہرانے میں. لیکن کسی کو اس کا یعنی نام بھی نہیں پتہ. نام اس کا ٹھہرنا بھی میرے ذہن میں آئے گا. ایک بہت مشہور رائٹر ہیں اس کے جیسا ان کا نام بتا سکے It'll come to me later I'll tell you. لیکن یعنی تو ایسی اور صرف وہ ہسٹری نہیں جیسے کہ پاکستان میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو دنیا کی باقی ہسٹری کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن دنیا کی باقی تو چھوڑو اپنے ملک کی نہیں پتہ. اب میں سیکھ رہی ہوں اپنے ملک برے صغیر کی جو ایکچوئل ہسٹری ہے میں نہیں پتہ. ہاں جو برے صغیر کی ہسٹری ہے جیسا کہ ایک اور میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری کے بارے میں اور اتنا کچھ سیکھا ہے خصوصاً کہ یہ جو گلف کے ممالک ہیں یہ انڈیا کا حصہ تھے یہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں اور مجھے تو خواب و خیال میں بھی نہیں پتا ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. ہاں اور برما انڈیا کا حصہ تھا یہ بھی نہیں پتا تھا. So there's so much we don't know. So I feel like کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ as your friend said کہ there's so much to explore and it's going to be
very it's an amazing feeling کہ بھی آپ اس کو first time explore کر رہے ہو اور آپ اس کو سیکھ رہے ہو, تو why not, you know. زندگی کی ہر سٹیج پہ ہم, اچھی بات کیا ہے شمع کہ ہمیں سیکھنے کی ارج ہے, ہمیں یہ نہیں کہ بھی اب وقت گزر گیا, اب ہوں ساری عمر کو نہیں رہی, ہوں اسی بڈھے ہو گئے ہیں, ہوں اسی اور کم کرنے میں, سو we're always there to learn. اچھا میں ویسے نا اس بارے میں بات ہماری کہیں سے کہیں نکل گئی ہے, لیکن اس طرف آتے ہیں کیونکہ اس بارے میں نا میری کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی. ہمارے تمہیں پتہ ہے ہمارا فلاور فیسٹیول چل رہا ہے یہاں پہ جدھر ہم رہتے ہیں, تو ہم نے اپنے سب دوستوں کو جو آگے پیچھے رہتے ہیں بلایا ہوا تھا کہ آپ آنا اور آپ ہمارے پاس رہنا. تو ہر ویکینڈ پہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی فیملی یا دوست آتے رہے ہیں. تو اس ویکینڈ پہ ہمارے دوست ہیں وہ برسبن سے آئے ہوئے تھے, ان کے بچے, ان کی 2 بیٹیاں ہمارے بچوں کی عمر کی ہیں, اور ہم اسکولوں کی بات کر رہے تھے کہ پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا چاہیے یا پبلک اسکول میں. اور یعنی جو میرا نقطۂ نظر تھا, میں تو سوچتی ہوں کہ کچھ بچے ہیں جو ہیں ان کو پرائیویٹ اسکول کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان میں خود ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں آٹو ڈائڈیکٹک انتھوزیازم, کہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بس خود کو وہ کیوریس مائنڈ ہوتا ہے, لیکن اب یہ نہیں پتا کہ بچوں میں وہ انکریج کیسے کریں. کیونکہ پیرنٹ ہونے کے ناطے یہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ جو چیز آپ انکریج کرتے ہو نا وہ بچے نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا وہ فورس کرنا اور انکریج کرنا ایک ہی برابر ہے. بچے جو تھوڑا سا بھی پریشر محسوس کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں, تو وہ اس میں ان کا کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی, وہ چھوڑ دیں گے اس کو. سو آئی تھنک that's the $1 million question, as in how to encourage curiosity and the enthusiasm about life, learning. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچوں میں وہ تجسس جگانے کے لیے آپ کو خود متجسس ہونا پڑتا ہے. Exactly, یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی بچوں کو کہیں کہ یہ کرنا ہے پیچھے. ایسے آپ نے پریٹینڈ کرنا ہے کہ آپ نے بھی جاننا ہے, ایک آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے, یو نو, لیٹس ایکسپلور اٹ ٹوگیدر. تو وہ اکٹھے کرنے کا وہ کہ تو بچے پھر آپ کے تجسس میں, یعنی یو نو when you are curious about that, تو وہ اس کے آپ کے ساتھ ہی پھر وہ یعنی اس کو ایکسپلور کرنے میں وہ جو ہے, تو that's what I did. یہ میری اپروچ رہی ہے. اچھا اسما, میں بھی اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ بے شک تم نے چاہتے ہوئے کیا یا نادانستہ طور پہ, لیکن مثلاً جب کتابوں کے بارے میں پڑھ رہی تھی اور ایک رائٹر کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کتابیں پڑھیں تو آپ یہ نہ ان سے کہیں کہ کتابیں پڑھو اور ان کو کتابیں خرید کے دو. What you need to do is read yourself so that they can see you reading and enjoying books and reading for fun. That's what they need to see. اور exactly اس کا فائدہ پتہ کیا ہوا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے someone has given me a permission, کیونکہ اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ اگر میں کتاب لے کے بیٹھوں گی تو میں وقت ضائع کر رہی ہوں. ظاہر ہے there is so much to be done, وقت ضائع کر رہی ہوں. You know, but now I have the excuse because now I need to set a good role model for my kids. Yeah, Shama, you need to come out of that as well. I have, you know, told you so many times. وقت نہیں ضائع ہو رہا یار, اپنے آپ کو وقت دو. I know. Honestly, ہو بھی جائے کچھ تو ہاں, I'm working on it. لیکن وہی سالوں کی کئی سالوں کی وہ جو ایک قسم کا آپ کی طبیعت بن گئی ہوتی ہے نا, تو اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. تم نے بڑا ایک نا وہ ایک لائن میں ایک زندگی گزاری ہے, ایک پرنسپل جو ایک تم نے زندگی گزاری ہے نا, اس کا تم پہ امپیکٹ ہوا ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈو everything like properly on time, کچھ مس نہ ہو جائے, سب جو باکسز وہ ٹک ہو جائیں. تو میں خود کو بھی, خیر یہ ایک اور چیز ہے, جیسے پیرنٹنگ کی بات ہم لوگ کر رہے تھے, تو یہ ایک اور چیز ہے جو میں اپنے آپ کو بھی بتاتی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں. اٹس فائن, خراب ہو گیا اٹس فائن. although sometime میں چلاتی بھی ہوں, وہ بھی ایک الگ چیز ہے, وہ بھی it's my human side, but this is what I just did on a mark. میرے ہیڈ فون چارج نہیں تھے, چارجنگ نہیں ہوئی پراپر, ریکارڈنگ نہیں ہوگی, یہ کر دوں. I shouted, then I said sorry and he didn't reply. تو وہ بھی ایک سائڈ ہے. But the other thing is کہ بھائی خیر ہے, نہیں ہوا اچھا, کوئی نہیں, قیامت آ جائے گی, اپنے گھر میں ہی رہ رہے ہیں, تھوڑا گند پڑا ہوا ہے, 2-4 دن پڑا رہے گا, پھر اپنا گھر کر دیں گے ساتھ. اچھا یہ کام کرنا تھا, نہیں ہوا, خیر ہے, کوئی نہیں. مطلب جیسے ابھی تم سے میں بات کرتی کہ ریکارڈنگ ہماری ایک ویک کی ڈیلے ہوئی ہے نا, اسے
बने को इंतजार कर रहा है रशमा, हाँ। हम लोग फिर कर लेंगे. अच्छा वैसे That's fine. ये दिलचस्प तूने बात की है Don't bring that guilt into you. हाँ. क्योंकि वैसे जो परफेक्शनिज्म है वो मेरा नहीं ख्याल मुझ में कभी भी रहा है, क्योंकि मुझ में वो जो कुछ लोगों की होती है ना एक कम्पेटिटिव नेचर कि अगर कोई खेल रहे हैं तो ज़रूर जीतना है, अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको बहुत उसकी बात करो. वो तो मैं इतनी हूँ कि मैं कैंडी क्रश खेलते हुए अपने साथ कम्पिटिटिव हो जाती हूँ कि भाई ये लेवल तो मुझे अच्छा नहीं वो मुझ में वैसे कभी नहीं रहा. आई प्रॉमिस ऑनेस्टली मैं कभी ये नहीं कहती कि आई मस्ट डू इट द बेस्ट. मीडियोकर अक्सर मैं मजाक करती हूँ कि आई जस्ट वांट टू बी मीडियोकर. आई थिंक दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. यू नीड टू बी गुड इनफ. मेरा मसला that's a privilege, you know that. Yeah, लेकिन मेरा मसला सिर्फ ये है कि मैं जो गुड इनफ होना चाहती हूँ लेकिन आई वांट टू बी गुड इनफ एट टू मेनी थिंग्स. ये बस मेरा मसला है. सेम. हाय शम्मा कसम से मुझे लगता है मैंने एक ही मिट्टी रखी थी गूंद के ना, तो वो एक साइड पे खड़ी. दिस इज एग्जैक्टली माय प्रॉब्लम. सब कुछ करना है. एक्सेल पेशा किसी में ना हो लेकिन करना आता सब कुछ हो. यानी मतलब सब कुछ आपकी वो उस लिस्ट में हो. तो वो ज़ाहिर आखिर आपकी लाइफ हेक्टिक हो जाती है, पर इट्स फाइन. सारी चीज़ें हमारी लिए नहीं बनी. जितनी कर सकती जितनी मुट्ठी में आ जाती हैं ले लो. कुछ छूट जाती हैं तो छूट जाने दो, स्ट्रेस ना लो.